السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل زویا ناول ورلڈ۔ پہلے تو معذرت چاہتی ہوں، آپ کو 2 دن انتظار کرنا پڑا اور 2 دن ایپیسوڈ نہیں آ سکا۔ میں نے آپ کو پوسٹ لگا کر بتایا تھا کیا مسئلہ ہوا تھا، میرا موبائل چل نہیں رہا تھا، اس وجہ سے میں ایپیسوڈ نہیں دے سکی، تو پلیز معذرت خواہ ہوں۔ اور بنا کے ٹائم ویسٹ کیے ہم ناول کو شروع کرتے ہیں۔ میرے دل کا سکون ہو تم، قسط نمبر 11۔ پرنسس بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ گاڑی جیسے ہی شہریار ہاؤس کے باہر نکلی، اسد نے بڑی محبت کے ساتھ اپنی شریک حیات کو سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے کہا، مگر اپنی بات پر مسکان کا کوئی رد عمل نہیں پایا۔ آپ ناراض ہو؟ اسد نے مسکان کے سوجے ہوئے منہ کو دیکھ کر سوال کیا تھا۔ نہیں، مسکان نے اسفند کی طرف دیکھے بنا ہی سر کو ہلایا۔ تو پھر یہ بات میری طرف دیکھ کر بولو کہ آپ ناراض نہیں ہو۔ مطلب کہ میری بیوی مجھ سے ناراض ہے۔ مسکان کے نہ دیکھنے پر اسد نے اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں سے دباتے ہوئے سائیڈ مرر سے باہر روڈ پر دیکھ رہا تھا۔ اسد نے مہندی سے رچا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ سے پکڑتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک مضبوط محبت بھری نظر ڈالی۔ اسد کے ہاتھ پکڑنے سے مسکان کے پورے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ ہاں جی، اب بتائیے کہ آپ کیوں ناراض ہیں؟ آپ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ میں نے آپ کو کتنے فون کیے اور وائس میسیج بھی کیے، مگر آپ نے سین کر کے بھی رپلائی نہیں دیا۔ میری بیوی کو میری یاد آ رہی تھی۔ اسد مسکان کے ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے اشارے سے بولا۔ تو مسکان نے شرما کر منہ کا رخ دوسری طرف کر لیا اور گاڑی کے مرر سے باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ پرنسس، مجھ سے رخ مت پھیرو، ورنہ جتنا آپ مجھے اپنے دیدار کے لیے تڑپاؤ گے، میں اتنا ہی آپ کی جان کو ہلکان کروں گا، اسد نے دھمکی آویز انداز سے کہا۔ تو مسکان اپنی منہ سیدھا کر کے بیٹھ گئی۔ مسکان اسد کے رات والے رویے سے بہت ڈر گئی تھی۔ مسکان کو ایک بات تو صاف صاف اسد کے بارے میں سمجھ آ گئی تھی کہ اسد اپنے جذباتوں پر کمپرومائز کرنے والا بندہ نہیں ہے، اس لیے مسکان اسد کی ناراضگی دوبارہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ گڈ گائے، بس اسی طرح سے اپنے شوہر کی فرمانبرداری کے ساتھ پیار کی ہر بات کو مانتی جانا، زندگی بہت حسین گزرے گی۔ اسد کا انداز شوق اور شرارتی تھا۔ پہلے آپ میری بات کا جواب دیں، آپ نے میرا فون کیوں نہیں اٹھایا؟ کیونکہ میں آپ سے ناراض تھا۔ آپ نے میرے خوبصورت جذباتوں کی توہین کی تھی، اس کی سزا تو آپ کو ملنی چاہیے تھی نا۔ پرنسس، اسد اپنی لمٹس کبھی کراس نہیں کرے گا، اس بات کا آپ مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ اعتبار نہ کر کے آپ نے میری محبت کی بھی توہین کی تھی، اس لیے میرا ناراض ہونا تو بنتا تھا۔ اسد، بات اعتبار کی نہیں تھی، بس میں واپس سے شرم کے مارے آپ کے روم میں نہیں آئی تھی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنے ناراض ہو جائیں گے۔ مسکان کی پلکیں بھیگنے لگی تھیں۔ آئندہ سے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیے گا کہ اسد میر خان کبھی بھی اپنی محبت کے لمحوں میں کٹوتی کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ باقی چاہے آپ ہماری جان مانگ لیں، اسد اپنی پرنسس پر ہنس کر جان بھی نچھاور کر دے گا۔ اسد نے پیار سے مسکان کی خوبصورت چھوٹی سی ناک کو چھوتے ہوئے کہا۔ سوری، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ مسکان اسد کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے بولی، سوری بولنے کی ضرورت نہیں پرنسس، ویسے بھی اس وقت آپ دلہن کے روپ میں سجی ہوئی میرے لیے کڑا امتحان بن کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ نہ ہو کہ میں آپ کو معاف کرنے کے چکر میں گھر تک کا ویٹ بھی نہ کر سکوں۔ اسد کا فیور ریڈ لہنگا اور کرتی جس پر نفیس گولڈن کلر کا کام کیا ہوا تھا، کشادہ ماتھے پر بڑا سا مانگ ٹیکا، خوبصورت چھوٹی سی ناک میں باریک تار میں پروئے 2 موتیوں کی نوز پن کے 2 موتی جو مسکان کے لیے ریڈ لپسٹک سجے ہوئے ہونٹوں پر لگ رہے تھے۔ ان 2 موتیوں کی بدولت اسد کی نظر بار بار مسکان کے نازک سے ہونٹوں پر جا رکی تھی۔ کانوں میں جھولتے ہوئے بڑے بڑے گولڈن جھمکے، دودھ جیسے سفید سراہی دار گردن، گولڈن کندن کے موتیوں سے بڑا خوبصورت نیکلیس۔ اسد کے کہنے کے مطابق پارلر والی نے مسکان کو میک اپ کافی لائٹ کیا تھا۔ اسد نے پارلر والی کو مسکان کے روم میں جاتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا کہ پلیز میری بیوی کی خوبصورتی کو بہت زیادہ مصنوعی مت بنانا۔ پارلر والی نے اس بات کا پورا دھیان رکھا تھا، سارا میک اپ لائٹ تھا، بس لپسٹک بولڈ رومانٹک ریڈ کلر لگائی گئی تھی۔ اسد کی نظر بار بار مسکان کے ڈیپ ریڈ کلر کی لپسٹک سے سجے ہوئے ہونٹوں پر جا رہی تھی۔ ہتھیلیوں میں رچائی ہوئی مہندی اور ہاتھوں میں پہنے ہوئے ریڈ گلاب کے گجروں کی ملی جلی خوشبو اسد کو دیوانہ بنا رہی تھی۔
مسکان اس وقت دلہن کے روپ میں اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اسد کا گاڑی چلانا محال ہو رہا تھا۔ اسد نے ہاتھ بڑھا کر گاڑی کی ٹیپ ریکارڈر پر رومانٹک سانگ پلے کر دیا۔ گاڑی میں مدھم سی رومانٹک میوزک سے ماحول اور رومانٹک ہو گیا۔ پی لوں تیرے نیلے نیلے ہونٹوں کی شبنم، پی لوں تیرے گیلے گیلے ہونٹوں کی سرگم، پی لوں۔ اتنا رومانٹک سانگ سن کر پسینے سے مسکان کی ہتھیلیاں گیلی ہونے لگی تھی۔ دل دھک دھک کئے زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ شرم سے نظریں چرا کر سامنے مرر پر دیکھنے لگی۔ ہے پینے کا موسم، تیرے سنگ عشق طاری ہے، تیرے سنگ ایک خماری ہے۔ سانگ کے ہر بول پر اسد کی نظریں مسکان کے سراپے پر مرکوز تھیں، جو مسکان کو اور شرم سے لال کر رہی تھی، جس کو اسد دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ تیرے سنگ چین بھی مجھ کو، تیرے سنگ بے قراری ہے، پی لوں۔ راستہ ختم ہوا اور اسد کی گاڑی اس کے خوبصورت بنگلے کے آگے جا رکی۔ دروازے کے باہر بہت خوبصورت سی لگی ہوئی ماربل کی تختی تھی، جس پر بہت خوبصورت سے اسد میر خان ہاؤس لکھا ہوا تھا۔ اسد اور مسکان کی سیکیورٹی کے لیے گاڑی کے آگے اور پیچھے 2 پولیس کے ڈالے تھے۔ اسد نے اسفند کی بات کو پوری طرح سے مد نظر رکھتے ہوئے مسکان کے لیے فل سیکیورٹی کا انتظام کر رکھا تھا۔ اسد اور اسفند کی فیلڈ ہی ایسی تھی کہ حالات کبھی بھی خراب ہو سکتے تھے۔ ان کے دشمن ہمیشہ گھات لگائے ہوئے بیٹھے رہتے تھے۔ اسد نے نوکرانی سے کہہ کر گاڑی میں چادر رکھوا لی تھی۔ اسد کی غیرت کو یہ گوارا نہ تھا کہ اس کی بیوی کو کوئی دلہن کے روپ میں سجے ہوئے دیکھے۔ حالانکہ کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ اسد کے ساتھ بیٹھے ہوئے کوئی مسکان کو نظر بھر کے بھی دیکھے، مگر پھر بھی اسد نے گاڑی کی بیک سیٹ پر ہاتھ بڑھا کر چادر کو اٹھا کر مسکان کے سر پر گھونگھٹ کی طرح ڈال دیا۔ باہر بہت ساری سیکیورٹی کے آدمی موجود ہیں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کو میرے سوا کوئی اور دیکھے۔ اسد کی یوں چادر ڈالنے پر مسکان نے سوالیہ نظروں سے اسد کی جانب دیکھا تھا، جسے سمجھتے ہوئے اسد نے جواب دیا۔ اسد نے مسکان کا ہاتھ پکڑ کر اس کے بھاری لہنگے کو سنبھالتے ہوئے گاڑی سے اتارا۔ خوبصورت بنگلے کو گلابوں سے سجے ہوئے راستے سے ہوتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ گھر کے اندر آتے ہی اسد نے سب سے پہلے مسکان کا چادر سے کیا ہوا گھونگھٹ ہٹایا اور چادر کو اتار کر پاس پڑے ہوئے صوفے پر پھینک دیا۔ گھر جتنا خوبصورت باہر سے تھا، اس سے کہیں زیادہ اندر سے بہت خوبصورت تھا۔ ابھی تو مسکان نے صرف ٹی وی لاؤنج ہی دیکھا تھا، اس سے اندازہ ہو گیا کہ گھر بہت شاندار ہے۔ کہاں جا رہی ہو مائی بیوٹیفل وائف؟ اسد نے مسکان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بڑی خماری والی آواز سے کہا۔ مسکان سارا گھر دیکھنا چاہتی تھی، مگر اسد نے تو بڑی مشکل سے سفر کاٹا تھا، اب تو بس مسکان کے ساتھ اپنے روم میں جانا چاہتا تھا۔ وہ مسکان کی محبت سے اپنے موز اور جذباتوں کو سکون دینا چاہتا تھا۔ ہمارا گھر بہت پیارا ہے اسد، میں پورا گھر دیکھنا چاہتی ہوں۔ پرنسس گھر بہت پیارا ہے، مگر اس گھر کی مالکن سے زیادہ خوبصورت نہیں۔ رہی گھر دیکھنے کی بات، یہ کام آپ صبح اٹھ کر آرام سے کیجیے گا، ابھی تو مجھے آپ کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے، آپ کو اپنے پیار کے رنگ میں رنگنا ہے۔ وہ مسکان کو اپنی گود میں اٹھا کر چھوٹے چھوٹے قدم بھرتا ہوا مسکان کو اپنے روم میں لے آیا۔ روم کو گلاب کے پھولوں سے بہت خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا تھا، اور وائٹ کلر کی خوبصورت سلک کی بیڈ شیٹ پر گلاب کی پتیوں سے رومانٹک انداز میں آئی لو یو لکھا ہوا تھا، جسے دیکھ کر اسد نے مسکان کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے لو یو کہا۔ اسد مجھے نیچے اتارے۔ مسکان کی جان تو اسد کے تیور دیکھ کر ہی نکلی ہوئی تھی، اس پر اسد کا یوں گود میں اٹھا کر کان کی لو کو اپنے سے لگتے ہوئے لبوں سے چھو کر ہلکا سا دانتوں کا دباؤ دیتے ہوئے کہا، آئی لو یو کہنا۔ مسکان کو شرم کے مارے اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسد پلیز مجھے نیچے اتاریں، میں نے چینج کرنا ہے۔ مسکان نے اسد کے بے باک سی نظروں سے بچنے کے لیے بہانہ بنایا، جسے اسد جیسے تیز دماغ آدمی نے 1 منٹ میں بھانپ لیا۔ مسکان اتنا معصوم بہانہ بنانے پر اسد قہقہ لگا کر ہنسا تھا۔ پرنسس ریلیکس ہو جاؤ، خود کو مت تھکاؤ، میں خود آپ کو چینج کروا لوں گا، کہتا ہوا مسکان کو بیڈ پر لٹا کر خود بھی مسکان کے اوپر ہی ڈھیر ہو گیا۔ مسکان بے شک ایک میچور لڑکی تھی، اپنے اور اسد کے رشتے کی نزاکت کو سمجھ سکتی تھی، مگر تھی تو ایک لڑکی جسے اس وقت فطرتی شرم و حیا نے گھیر رکھا تھا۔ اسد جو اپنی دیوانگی میں مسکان کی گردن پر اپنے سلگتے ہوئے نابی لب رکھ کر اپنی پیاس بجھا رہا تھا۔ اسد کے لبوں کی لمسوں سے مسکان کا دل 100 کی سپیڈ میں دھڑک رہا تھا۔ آہ اسد پلیز۔ اسد نے مسکان کے کان کی لو پر اپنے دانتوں سے ہلکا سا دباؤ دیا تو مسکان کے پورے جسم میں بجلی سی دوڑ گئی۔ پرنسس آج آپ کی کوئی مزاحمت یا پلیز کام نہیں آئے گی،
اس لیے چپ چاپ اسد کی جان آپ کو اپنے آپ کو میرے بے لگام جذباتوں کے حوالے کر دینا چاہیے۔ مسکان اس کی نظروں کے تقاضوں کو سمجھ کر کافی گھبرا گئی۔ اسی گھبراہٹ میں مسکان کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے۔ خان کی جان، آج یہ بھی کام نہیں آئیں گے۔ اسد اپنے انگوٹھوں کے پوروں سے مسکان کے آنسو کو صاف کرتے ہوئے خماری سے بولا، ویسے پرنسس، یہ آنسو کس لیے ہیں؟ کیا میں ان آنسو کا یہ مطلب سمجھوں کہ آپ اپنے شوہر کی قربت میں نہیں آنا چاہتی؟ اس لیے منمناتے ہوئے بس اتنا ہی بول سکی۔ مسکان اسد کی ناراضی مول لینا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ مسکان کی شرم کے مارے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسد ایسے سوال کا جواب کیا دے، مگر اسد نیچر وائز ایسا ہی تھا، اپنے بات کو صاف صاف دو ٹوک میں کرنے والا۔ مسکان اسد کی بات کا جواب نہ دے کر اسد کی سوچ کو ہوا نہیں دینا چاہتی تھی۔ تو پھر آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اسد ابھی تک اسی پوزیشن میں مسکان کے اوپر لیٹا ہوا تھا۔ نازک سی مسکان کے لیے ہٹے کٹے اسد کے بدن سے سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا میں کیوں رو رہی ہوں، بس مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ وہ یوں روتے ہوئے بہت معصوم لگ رہی تھی۔ ہاں ہاں ہاں۔ اسد کو اب مسکان کی گھبراہٹ کی وجہ سمجھ آ گئی، اس لیے اسد کہہ لگا کر ہنس رہا تھا۔ کوئی بات نہیں پرنسس، میں آپ کی گھبراہٹ کو آج رات پوری طرح دور کر دوں گا۔ اسد کو سمجھ آ گیا تھا کہ مسکان کی ساری گھبراہٹ اسد سے شرم کی وجہ سے تھی۔ مسکان، جی اجازت ہے میں آپ کو پوری طرح سے اپنا بنا لوں، یا میری جان اپنے اس پٹھان کے صبر کا اور امتحان لینا ہے آپ کو؟ مسکان بنا کچھ بولے ہی پلکوں کو نیچے جھکا گئی۔ تھینک یو مائی لو، کہتا ہوں مسکان کے ڈیپ ریڈ کلر کی لپسٹک سے سجے ہوئے لب کو پر جھک گیا۔ پرنسس یار، یہ رکاوٹ بن رہی ہے میرے پیار میں۔ اسد نے منہ اوپر کر کے مسکان کی ناک میں پہنی ہوئی تار والی نوز پن کو گھورتے ہوئے کہا، میری آدھی رات تو آپ کو ڈھونڈنے میں ہی نکل جائے گی، جتنی چیزیں پارلر والی نے آپ کو چھپا دیا ہے۔ اسد کی جھنجھلاہٹ دیکھ کر مسکان کو ہنسی آئی۔ آپ کو بڑی ہنسی آ رہی ہے؟ آپ کو مجھے ڈھونڈنے میں محنت نہیں کرنی پڑے گی نا، اس لیے میرا درد نہیں سمجھو گی آپ؟ اسد دکھی سا منہ بنا کر بولا۔ سوچو پرنسس، اگر میں آپ کے کہنے پر شیروانی پہن لیتا تو آپ کو بھی اتنی ہی محنت کرنی پڑتی مجھے ڈھونڈنے کے لیے۔ اسد ایک ایک کر کے مسکان کو ساری جویلری اور دوپٹے سے آزاد کر چکا تھا۔ اسد، آپ کو شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ مسکان اسد کے ایسے بے باک مذاق کرنے سے شرم سے لال ہو رہی تھی۔ شرم تو بہت آتی ہے، مگر اپنی بیوی سے نہیں۔ بہت انتظار کیا ہے میں نے اپنی اس گولڈن نائٹ کا، اس لیے پرنسس اب آپ یوں شرما کر میرا ٹائم ویسٹ مت کریں، پہلے میرا بہت سا قیمتی وقت ضائع ہو چکا ہے۔ اسد افسوس زدہ منہ بنا کر بولا، پہلے میرا منہ دکھائی کا گفٹ تو دیں۔ مسکان اسد کو پھر سے اپنے لبوں پر جھکتے ہوئے دیکھ کر اسد کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اسد کو پیچھے کرتے ہوئے بولی۔ اسد کو بہت اچھے سے سمجھ آ رہا تھا کہ مسکان یہ سب اس سے بچنے کے لیے کر رہی ہے۔ پہلے اچھے سے منہ دیکھ تو لوں، پھر آپ کو اپنی پسند کی منہ دکھائی بھی دے دوں گا۔ اب اگر آپ نے مجھے ڈسٹرب کیا تو میرا کام نے رکاوٹ پیدا کی تو پرنسس انتظام کے لیے تیار رہیے گا۔ میری بات تو سنیں۔ اب مجھے آپ کی آواز نہیں آئی، اگر آئے تو صرف پیار کی بات کرنے کے لیے، کہتا ہوا پھر سے مسکان کے چہرے پر جھکنے لگا تو مسکان نے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو منہ پر رکھ لیا۔ مسکان کی اس حرکت پر اسد کے نابینا لب کھلکھلا کر مسکرائے۔ قبل امنی تا بسپنا پر کائی، اسد نے اپنی پشتو زبان میں یہ کہا تھا۔ صدقے جاؤں آپ کی سیکیورٹی پر۔ آپ کو کیا لگتا ہے مسکان، کیا آپ کی یہ ہائی سیکیورٹی مجھے آپ پر قابض ہونے سے روک سکتی ہے؟ پرنسس اب آپ اطراف مت دینا، کیونکہ آپ نے مجھے مجبور کر دیا یہ سب کرنے پر۔ اس نے مسکان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ سے اوپر کی طرف پن کر دیا۔ مسکان کے نرم و نازک سے ہونٹوں پر پوری شدت سے جھک گیا، اپنے نابی لبوں سے جو مسکان کی قربت کے لیے مچل رہے تھے ان میں قید کر لیا تھا۔ اسد کو مسکان کے لبوں کو قید کیے ہوئے تقریباً 10 منٹ سے بھی زائد ہو چکے تھے۔ مسکان کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی اور اپنے ہونٹوں پر بہت جلن بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اسد کے لبوں کی گستاخی سے مسکان کی پلکیں بھیگنے لگی تھی، سانس رکنے لگی، مگر اسد اپنے من کی پیاس بجھا کر اپنی مرضی سے جب پیچھے ہوا تو اسد کی اپنی سانسیں بھی بڑی بے ترتیب ہو رہی تھی اور دل بھی 100 کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ مسکان نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا اسد کی جان چھوٹنے پر۔ مسکان کے ہونٹ پر 2 جگہ کٹ لگے ہوئے تھے اسد کی شدت والی کس کی وجہ سے۔ ہائے یار، تم نے تو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیا، اسد نے اپنی چھاتی پر ہاتھ رکھ کر مصنوعی ہانپتے ہوئے کہا تھا۔
مسکان کو غصہ آ گیا. میں نے کیا کیا ہے؟ سانسیں تو آپ نے میری بند کر رکھی تھی. آؤ خانم، ابھی ماؤتھ ٹو ماؤتھ آکسیجن دے کر آپ کی سانسیں بحال کیے دیتا ہوں. پلیز پیچھے ہٹیں. مسکان بچوں کی طرح آواز نکال کر رونے لگی. اسد پلیز. اسد پلیز. مسکان کی نقل اتار رہا تھا. آپ نے میری پلیز پر عمل کیا تھا جو اب میں آپ کی ہوں سنوں. اسد مسکان کی نقل اتارتے ہوئے بولا اور ہنس پڑا. مسکان کو اسد کے پیار کے پہلے انداز سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ وہ اس کی جان کو بہت ہلکان کرنے والا ہے. اسد پلیز مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں پلیز. پہلے سے گھبرائی مسکان اور گھبرا کر بولی میں ابھی مینٹلی طور پر اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں. مسکان کا ڈرا ہوا چہرہ، اس کی بے ترتیب دھڑکنیں، شرم سے جھکی ہوئی پلکیں دیکھ کر اسد کو سب سمجھ میں آ رہا تھا کہ مسکان یہ سب بہانے اپنی فطرتی شرم و حیا کی وجہ سے بنا رہی ہے. مگر میری جان، میں تو فزیکل طور پر بالکل تیار ہوں، اس لیے میں آپ کو مینٹلی طور پر خود تیار کر لوں گا. کہتا ہوا اسد نے مسکان کے نازک سی بیوٹی بون پر اپنے سلگتے ہوئے لبوں سے لب بائٹ لیا تو مسکان کی سسکی نکلی. مگر اب اسد اسے کوئی رعایت نہیں دینے والا تھا. مسکان کی جان تو تب نکلی جب اسد نے مسکان کی کمر میں ہاتھ ڈال کر جھٹکے سے اٹھا کر مسکان کو اپنے اوپر کر لیا اور مسکان کی کرتی کی زپ کھول دی اور کھلی زپ کی جگہ پر اپنے ہاتھوں کے لمس چھوڑ رہا تھا. اسد. مسکان نے اسد کے ہاتھ کی طرف سے تڑپ کر اسد کا نام توڑ کر لیا. پرنس مت میرے پیار کے بیچ میں مزاحمتیں کھڑی کرے. خانم، خود مجھ میں شامل کر لیں، میرے عشق کو مکمل کر دو. گمگیر آواز سے کہتا ہوا مسکان کی کرتی کاندھے سے سرکا کر وہاں پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا تھا. اسد. جی بولو اسد کی جان. آج کی رات بس آپ کا یہی کام ہے. آپ نے اسد اسد کر کے میرے نام کی پوری ایک تصویر پوری کرنی ہے. ویسے بھی ڈرپوک لڑکی ہے، آپ سے تو کچھ ہونا ہے نہیں. اس وقت مسکان کی حالت اسد نے قابل رحم کر رکھی تھی. ایک تو اسد کے کمرے کی لائٹ بننے کو تیار نہیں تھا، اوپر سے اسد کی بے باک مذاق اس پہ اسد کی مضبوط ہاتھوں کی پکڑ کے مسکان اتنی جدوجہد کے باوجود بھی اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہل پا رہی تھی. 6 فٹ کے خوبرو پٹھان کے سامنے مسکان نازک سی گڑیا لگ رہی تھی. مسکان جتنی نازک تھی اسد اتنا ہی سخت جان. اسد مجھے کرتی چبھ رہی ہے. اسد نے مسکان کو چینج کرنے تک کی مہلت نہیں دی. لاؤ پرنسس، ابھی اتار دیتا ہوں. آپ کتنے بے شرم ہیں. چھوڑیں، مجھے چینج کرنے جانا ہے. مسکان شرم سے لال ہو کر بولی. میری جان، ابھی پوری طرح سے میری بے شرمی دیکھی کہاں ہے آپ نے. اسد مسکان کے بالوں میں منہ چھپاتا ہوا مسکان کی مزاحمتوں کو نظر انداز کر کے اپنی پیار کی بارش میں سے بھگوتا چلا گیا. اب کمرے میں دونوں کی تیز سانسوں کی آوازیں تھیں یا مسکان کی دبی دبی سی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی. اسد نے پوری رات اپنی مرضیاں کر کے مسکان پر اپنی محبت نچھاور کی. تقریباً 4:45 بجے اسد نے مسکان کو تھوڑا سکون کا سانس لینے دیا تو مسکان کا انگ انگ دکھ رہا تھا. اسد کی محبت کی بوچھاڑ سہ سہ کر اور جان چھوڑتے ہی اسد کی باہوں میں گہری نیند میں چلی گئی. مگر اسد کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی. آج اسد میر خان کی بچپن کی محبت، اس کی جوانی کا عشق اس کی باہوں میں پرسکون سو رہا تھا. آج اس نے پورے حق سے اپنے حق وصول کر لیے تھے. مسکان کروٹ لے کر سو رہی تھی. اسد نے مسکان کی پشت سے اپنا سینہ لگا رکھا تھا. اسد مسکان کو اپنی باہوں میں یوں جکڑ کر لیٹا ہوا تھا کہ مسکان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی تھی. مسکان اسد کا آف وائٹ کاٹن کا کرتا پہنے ہوئے اپنے شوہر کی شدتوں سے ٹوٹ کر اسی کی پناہوں میں پرسکون کمفرٹر لپیٹے ہوئے پڑی تھی. اسد کی نظر مسکان کی دودھ جیسی سفید نازک سی بیوٹی پر پڑتے ہی اسد کے نابی لب مسکرائے. مسکان کی گردن پر اسد کی محبت کی بہت ساری چھوٹی بڑی مہریں ثبت کی ہوئی تھیں جن کے نشان مسکان کی گردن پر اسد کو بہت خوبصورت لگ رہے تھے، جن کو دیکھ کر اسد کے جذبات پھر سے بے قابو ہونے لگے. اسد مسکان کو جگانا نہیں چاہتا تھا. اسے اچھے سے پتا تھا کہ مسکان جیسی معصوم جان کے لیے اسد خان جیسے مضبوط اعصاب کے مالک شخص کو جھیلنا اتنا آسان نہیں تھا. مگر اسد اس وقت اپنے منہ زور جذباتوں کے آگے بے بس ہو رہا تھا. آج خان کی محبت خان کی دستخط میں تھی. اسد نے اپنے جذباتوں کی مانتے ہوئے مسکان کی گردن پر اپنی محبت ایک کی اور مہر ثابت کی. اسد، مجھے سونے دے پلیز. اسد کے پرزور دیتے ہوئے چیخی تھی.
مسکان اب حال میں کچھ دیر سونا چاہتی تھی۔ یہ رات سونے کے لیے نہیں ہے بیوقوف لڑکی، رات ختم ہو گئی ہے، اب سونے لگی، اب صبح ہونے لگی ہے۔ مسکان کھڑکی سے آتی ہوئی مدھم سی روشنی کو دیکھتے ہوئے بولی اور دوبارہ سے کمفرٹر میں گھس گئی۔ تو کوئی بات نہیں، اب راتیں بھی ہماری اور دن بھی۔ اسد مسکان کے اوپر سے کمفرٹر کو کھینچتے ہوئے بولا، اسد پلیز مجھے سونے دیں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ مسکان منت کر کے انداز میں بولی چلو ٹھیک ہے، ڈن، بس ایک بار میری بات مان لیں، پھر 3 گھنٹے تک آپ کو آرام سے سونے دوں گا، وعدہ؟ بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، پوری رات مجھے ہلکان کرنے کے بعد 3 گھنٹے تک سونے دیں گے تو؟ اسد کی ڈیل پر مسکان کو غصہ آنے لگا، اور ویسے بھی آپ ساری رات میں تھکے نہیں؟ ہاں ہاں ہاں۔ اسد کا خوشی سے بھرپور قہقہ پورے کمرے میں گونج رہا تھا۔ پرنسس، آپ کو سچ میں لگتا ہے کہ اس 6 فٹ کے ہٹے کٹے پٹھان کا اتنے میں کچھ بنا ہوگا؟ کہتا ہوا پھر سے اپنی رات والے ٹون میں آنے لگا، جسے دیکھ کر مسکان کی گھبراہٹ سے پسینے چھوٹنے لگے۔ اسد پلیز نہیں، مسکان منمنا رہی تھی۔ نہیں کیوں میری جان، آپ نے تو رو رو کر میری جان کھا رکھی تھی کہ میں اتنے سالوں میں آپ سے روبرو ہو کر کیوں نہیں ملا۔ اب آپ کو اچھے سے سمجھ آ رہا ہوگا کہ میں اتنے سالوں تک آپ سے دور کیوں رہا، مائی کیوٹ وائف، کیونکہ آپ کی جان تو ابھی بھی اسد کو جھیلنے کے لیے کم پڑ رہی ہے۔ ذرا سوچو، آپ میرے نکاح میں تھی اور میں آپ پر پورا حق رکھتا تھا، اگر کچھ سال پہلے اپنے حق وصول کرنے پر اتر آتا تو تمہارا کیا حشر ہوتا؟ میری بیوٹیفل وائف، اسد آپ کو پتہ ہے کہ آپ بہت ظالم شوہر ہیں، میں آپ کے ساتھ دبئی نہیں جاؤں گی۔ مسکان نے اسد کی بدمعاشی سے تنگ آ کر ایک معصوم سی دھمکی دی۔ کوئی بات نہیں، میری وہاں پر بہت سی گرل فرینڈز ہیں جن کو میں بہت ہاٹ لگتا ہوں، میں ان سے گزارا چلا لوں گا۔ انداز کافی شوق تھا۔ تو کیا آپ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہیں؟ مسکان کہتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ کر رونے لگی۔ اسد جو صرف مسکان کو جیلس کرنے کی غرض سے یہ سب بول رہا تھا، اب اسے لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ اسی لیے آپ کو یہ گندی حرکتیں آتی ہیں، انہوں نے ہی آپ کو سکھائی ہوں گی۔ مسکان اپنے لیے اتنا پوزیسو دیکھ کر اسد کے دل کو بہت خوشی مل رہی تھی۔ کون سی گندی حرکتیں کی ہیں میں نے؟ ان رومانٹک لڑکی، اس کو اپنی محبوب پر پیار لٹانا کہتے ہیں۔ پلیز رونا بند کرو۔ پرنسس، اسد میر خان آپ کا تھا اور مرتے دم تک آپ کا ہی رہے گا، سمجھی آپ؟ اسد مسکان کو محبت سے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے بولا، ویسے بھی جتنی محبت ساری رات میں نے آپ پر نچھاور کیا ہے، اسے دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کبھی کسی لڑکی کے نزدیک بھی گیا ہوں؟ پرنسس، آپ کو اپنے شوہر کی ایک چیز پر اعتبار ہونا چاہیے کہ اسد میر خان حرام کھانے والوں میں سے نہیں، پھر چاہے وہ حرام کمائی ہو یا حرام کے رشتے۔ وہ اپنی سچائی کا ثبوت دیتے ہوئے کہہ رہا تھا، اسد خان ہر چیز حلال کھاتا ہے اور کماتا ہے، آپ مجھ پر پوری طرح سے حلال ہیں، اسی لیے آپ کو کھانا میری اولین ترجیح ہے۔ میں پوری طرح سے پتہ لگا چکا ہوں کہ ٹائیگر کا رائٹ ہینڈ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا ہی بھتیجا ہے، تمہارے سگا بھتیجا، تمہارے سگے بھائی میر گل خان کا اکلوتا بیٹا، اور تمہارا اکلوتا بھتیجا اسد میر خان ہے۔ وہ اسد میر خان جس کا نام سنتے ہی انڈر مافیا کی دنیا میں تہلکہ مچ جاتا ہے۔ صفدر بہت دنوں سے اپنے جاسوسوں کی مدد سے معلومات اکٹھی کر رہا تھا، اب جا کر اس کے ہاتھ ایک بہت بڑا کلو لگا تھا۔ صفدر سوچ سمجھ کر بولو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ شمس کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، جو بات صفدر اسے بتا رہا تھا اس پر مشکل سے یقین کرنا تھا۔ شمس، میں پوری طرح سے چھان بین کر کے بول رہا ہوں، یہ بات 100% سچ ہے کہ ٹائیگر کا رائٹ ہینڈ تمہارا ہی بھتیجا اسد میر خان ہے۔ شمس اپنے ماتھے پر پسینے کی بوندیں صاف کرتا ہوا سر کو پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ شمس گل خان اسد میر خان کا سگا چچا تھا، جس نے اپنے ہی بھائی کی دولت اور بیوی پر گندی نظر رکھتے ہوئے نہ صرف اپنے بھائی کا ایکسیڈنٹ کروایا بلکہ اپنی معصوم 2 سالہ بھتیجی کو صفدر کے ساتھ مل کر اغوا کر کے صفدر کی معشوقہ کے پاس رکھا، صرف اسی لیے کہ بڑی ہو جائے تو اس کو مہنگے داموں میں بیچ کر اس کی مری ہوئی ماں سے بدلہ لے سکے۔ شمس خان رشتوں کے نام پر لعنت تھا، جسے نہ تو رشتوں کی کوئی قدر تھی، نہ صرف شمس گل خان کی گندی نظر ہمیشہ سے اپنے سگے بھائی میر گل خان کی بیوی پر تھی۔ شمس کی لاکھ ورگلانے پر بھی وہ پاک دامن عورت نے اس کے جھانسے میں نہ آئی۔ اس نے اپنے ہی بھائی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروا دیا، ارادہ تو صرف بھائی کو اور بھتیجے کو مارنے کا تھا، کیونکہ وہ میر گل خان کے مرنے کے بعد خود اس کی بیوہ سے نکاح کر کے اپنے پاس رکھنا چاہتا۔ اسد کو اس لیے مارنا چاہتا تھا کہ کل کو اپنے باپ کی موت کا پتہ لگا کر شمس خان کی گردن تک نہ پہنچ جائے اور جوان ہو کر اپنے باپ کی اتنی وسیع جائیداد کا اکلوتا مالک نہ بن جائے۔ اسد بچپن سے ہی بہت نڈر اور بہادر تھا۔ اسد کا سگا چچا ہونے کے ناطے شمس کو اس کی خوبیاں اور خامیاں بہت اچھے سے پتہ تھی۔
ایکسیڈنٹ والی رات صفدر اور اس کی معشوقہ جب اس چھوٹی سی بچی کو اٹھا کر لے جا رہے تھے تو شمس خان کا حکم یہی تھا کہ اسد کو مار دیا جائے، لیکن دور سے آتی ہوئی ایک گاڑی سے بھاگ کر اترتے ہوئے فرشتے کی وجہ سے ان کو یہ موقع نہیں مل سکا۔ صفدر اور وہ عورت 2 سال کی معصوم سی نور کو لے کر فرار ہو گئے، مگر آج صفدر کے منہ سے یہ سن کر کہ اسد ٹائیگر کا رائٹ ہینڈ ہے تو شمس کا سر چکرا گیا۔ بے شک آج تک ٹائیگر اور اس کی رائٹ ہینڈ کو کسی نے دیکھا نہیں تھا، مگر ٹائیگر کی طرح ہی اس کا رائٹ ہینڈ بھی بہت بہادر تھا۔ آج تک ٹائیگر کے ڈر کے علاوہ ٹائیگر تک نہ پہنچنے کی بہت بڑی وجہ جو انڈر مافیا میں سب جانتے تھے، کیونکہ اسد نے ٹائیگر کے ارد گرد بہت سخت سیکورٹی تعینات کر رکھی تھی۔ انڈر مافیا کی دنیا میں ٹائیگر اور اسد، جس کا پورا نام آج شمس اور صفدر کو پتہ چلا تھا، اسد میر خان تھا، ان کی جوڑی نے تہلکہ مچا رکھا تھا۔ دشمن اور ٹائیگر اور اسد کا نام سن کر تھر تھر کانپنے لگتے تھے۔ ان کے سامنے کھڑا رہنے کا دشمن سوچ بھی نہیں سکتے تھے، مقابلہ کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ صفدر، اس رات میں نے تم سے کہا تھا کہ اسد کو مار دینا، تمہاری ایک غلطی کی وجہ سے آج وہ پدی بھر کا لڑکا کتنا پاورفل بن چکا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو وہ اپنی بہن نور کی ڈیمانڈ کرے گا۔ کہاں سے لا کر دیں گے؟ اس کی بہن جس کو ہم بیچ چکے ہیں اور ہمیں خود نہیں پتا وہ کہاں ہے، کیونکہ شمس کو اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے اسد نے کئی بار دیکھا تھا، اور چھوٹی سی عمر میں اپنے چچا کی گریبان پر ہاتھ ڈالتے ہوئے اسد کی آنکھوں میں جو دہشت اور غصہ تھا، شمس خان وہ یاد کر کے آج بھی کانپ گیا تھا۔ شمس جیسے اسد کے بارے میں سوچ رہا تھا، اسے ایسے لگ رہا تھا کہ آج اسے ہارٹ اٹیک آ جائے گا۔ اس رات اگر اسد کی ماں نے اسے اپنی قسم دے کر نہ روکا ہوتا تو شاید 10 سال کا بچہ اپنی ماں کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کا بدلہ شمس خان کے خون سے ہاتھ دھو کر لیتا۔ وہ 10 سال کا لڑکا اتنا ناڈر تھا جسے سوچ کر آج بھی شمس خان کی روح کانپ رہی تھی۔ اسد کی ماں نے اسے اپنی قسمیں دے کر روکا کہ وہ اپنے باپ کو کچھ نہیں بتائے، اور یہ وعدہ کیا کہ وہ بہت جلدی یہاں سے دور چلے جائیں گے۔ شمس خان کو آج بھی وہ اس کی ماں کی دی ہوئی قسمیں اور اسد میر خان کا وہ چہرہ یاد تھا۔ شمس، صبر سے کام لو، میں نے بہت کچھ سوچ رکھا ہے، صفدر تسلی بخش انداز سے بولا۔ کیا سوچ رکھا ہے؟ ہماری سوچ جہاں پر ختم ہوتی ہے، ٹائیگر کی سوچ وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ شمس خان غصے سے تلملا کر بولا۔ اسد کی طاقت کا اندازہ ہمیں بہت اچھے سے ہونا چاہیے۔ بے شک آج تک ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ میرا بھتیجا ہے، مگر اس کا ناڈر ہونا، اس کا سینہ چیر کر دشمنوں تک پہنچ جانا، ایک ہی وار میں دشمنوں کو نیست و نابود کر دینا ہم سے کبھی نہیں چھپا ہوا تھا، اور ٹائیگر کا مقابلہ کرنے کی تو ہماری اوقات ہی نہیں ہے۔ صفدر، وہ ٹائیگر ہے، ٹائیگر میں طاقت ببر شیر کی جیسی ہے، جو جنگل میں اپنی حکومت کرنا بھی جانتا ہے اور دشمنوں کے بلوں میں گھس کر انہیں باہر نکالنا بھی جانتا ہے۔ دماغ چالاک لومڑی کے جیسا، جو دشمن سے 10 قدم آگے سوچتا ہے۔ اس لیے ٹائیگر اور اسد کا مقابلہ کرنے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو زیادہ بہتر ہے۔ ہم کسی طرح بھی ان دونوں پر قابض نہیں ہو سکتے۔ اس لیے صفدر، جھوٹی تسلیاں مت دو مجھے۔ شمس غصے سے چیختے ہوئے بول رہا تھا۔ ہر طاقتور انسان کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے۔ صفدر کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ شمس خان متلاشی ہوئی نظر سے دیکھ کر بولا، مطلب کیا تمہیں پتا ہے کہ ٹائیگر نے کس کے ساتھ شادی کی ہے؟ نہیں پتا، اور نہ ہی مجھے پتا لگانا ہے۔ شمس صفدر کی غیر ضروری سوال سے جل بن کر بولا، ہمارا ٹائیگر کی شادی سے کیا لینا دینا ہے؟ لینا دینا ہے، صفدر اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے بولا، ٹائیگر کی شادی دل اویز کے ساتھ ہوئی ہے۔ کیا؟ شمس کو ایسے لگا کہ اس کے سر کے اوپر کسی نے بم پھوڑ دیا۔ اف میرے خدایا، کون سی منحوس خبریں رہ گئی ہیں، وہ بھی سنا دو۔ یہ خبر منحوس نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ صفدر مطمئن سے انداز سے جواب دیتے ہوئے بولا، بتاؤ تمہارے پاس پلان کیا ہے؟ شمس خان، اسد میر خان اپنی بہن سے کتنا پیار کرتا ہے یہ بات تو ہمیں اس کے بچپن سے ہی پتا ہے، مگر ٹائیگر اپنی بیوی سے کتنا پیار کرتا ہے یہ میں نے ٹائیگر کے خاص بندے سے پتہ لگا لیا۔ اپنی بیوی کے پیار میں ٹائیگر پوری طرح سے پاگل ہے۔ ان دونوں شیروں کی جان اس ہرنی میں ہے، اگر ہم اس ہرنی کو پکڑ لیں گے تو شیر خود بخود ہمارے پنجرے میں آنے کے لیے مجبور اور بے بس ہو جائیں گے۔ واہ واہ صفدر، میں تو سوچتا تھا کہ تمہارے دماغ کو زنگ لگ چکا ہے، مگر تمہارا دماغ تو ابھی بھی سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دل خوش کر دیا، منحوس خبر کے بعد اتنی زبردست خبر سنا کر۔ آئی لائک اٹ۔ شمس خان صفدر خان کے کاندھے کو تھپتھپاتے ہوئے شاباشی دی۔ جب اتنی رپورٹیں اکٹھی کر لی ہیں تو پلان ہے تمہارا، ذرا مجھ سے بھی شیئر کرو۔ شمس خان صفدر کی واہ واہی کے بعد اب اگلے پلان کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔
اس وقت ٹائیگر کی بہن کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اس وقت اسد ٹائیگر کی بہن کے ساتھ شادی کرنے کے لیے پاکستان گیا ہوا ہے۔ خبروں کے مطابق ابھی وہ 1 مہینہ وہیں رکے گا۔ ہمارے پاس یہ گولڈن چانس ہے ٹائیگر کو ختم کرنے کا۔ بہت جلد میں تمہیں ایک فل پروف پلان پیش کروں گا جسے سن کر تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ بس مجھے تھوڑا ٹائم دو۔ اوکے، میں تمہارے ساتھ ہوں، بس پلان اچھا ہونا چاہیے جس سے ٹائیگر اور اسد کے چیتھڑے اڑ جائیں۔ شمس خان ناک کے نتنے پھلا کر بڑی حقارت سے بولا، بے فکر رہو، ایسا ہی ہوگا۔ اسد جی، اسد پلیز کبرڈ سے میرے کپڑے دے دیں، پہلے مجھے اندر آنے دو۔ اسد پلیز، اسد آپ کی پلیز نہیں سننے والا۔ مسکان، آپ میرا دماغ مت خراب کرو، دروازہ کھول دو ورنہ انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔